السلام علیکم میرے یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی یہاں پر رات کا وقت ہو گیا تھا اور میں نے بستر ڈال لیا تھا۔ بستر جو ہے میں ہی ڈالتی ہوں رات میں، سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد، اور یہاں 10 بج رہا تھا۔ کسی دن آپ کو ہوم ٹور بھی دوں گی میں اپنے روم کا۔ ہوم ٹور بول رہی ہوں، روم ٹور دوں گی۔ ایک ہی تو میرا روم ہے اور باہر آنگن ہے، پھر لیٹ بات ہے، بس اتنا ہے۔ خیر جی، گزارے کے لیے کافی ہے۔ زندگی میں سکون ہونا چاہیے، گھروں سے کچھ نہیں ہوتا، مال دولت سے کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں سکون ہونا چاہیے۔ بس ہماری ضروریات کے مطابق پیسہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، باقی کہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہمارے پاس ہمیں اتنی ہوس ہو کہ بہت ڈھیر و ڈھیر ہمارے پاس پیسہ ہو، بہت سارا جو ہے ہمارے پاس مال ہو اور ہمارے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں۔ پھر یہ صبح کا کچھ ویو ہے اور میں نہا کر آئی تھی تو مجھے سردی لگ رہی تھی۔ اچھا پڑوس میں میری دیورانی کی یہاں مکسر چل رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے تو اگنور کریے گا۔ تو جی میں نہا کر آئی تھی تو میں یہاں پر مجھے بھوک لگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سنترا کھا لیتی ہوں بیٹھ کے۔ فریج میں رکھا ہوا تھا، ٹھنڈا تھا سنترا، تو میں نے سوچا کہ دھوپ میں بیٹھ کے کھاؤں گی تو نقصان نہیں کرے گا۔ لیکن بھیا میں نے سنترا کھایا، اس کے بعد میں نے کھچڑی کے ساتھ جم کر کھا لیا اچار، تو ابھی میرے گلے میں درد ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پوری سردیاں نکل گئیں، ورنہ مجھے ہر سردی جو ہے ٹونسلس کی پرابلم ہوتی ہے، میرا گلا لگ جاتا ہے، مجھے بولتے ہیں گلسوئے خراش وہ ہو جاتی ہے گلے میں۔ لیکن اس سال نہیں ہوئی الحمدللہ، پر آج ہو رہی ہے مجھے، کیونکہ میں نے نہایا ایک تو اوپر سے میں نے ٹھنڈا ٹھنڈا سنترا کھا لیا، پھر میں نے ٹھنڈا فریج سے نکال کے اچار کھا لیا۔ تو حالانکہ کھچڑی گرم تھی لیکن اچار تو ٹھنڈا تھا مکس اچار تھا۔ تو یہ کھچڑی میں نے بنائی، نہا کے سنترا کھا کے، پھر مجھے لگی بھوک، نماز میری ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تو میں نے کیا کیا کہ رات میں نے دال پالک بنائی ہوئی تھی، اور کل جو میں نے وہ بنائی تھی دال تھلی بنائی تھی، وہ بچی ہوئی تھی۔ کچھ میرے چاول پڑے ہوئے تھے فریج میں، سب کچھ میں نے کیا، یہ ویسٹ نہیں کرنا بھیا۔ کتنے ہی لوگ غازہ میں بھوک سے تڑپ رہے ہیں بیچارے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ کھانا ویسٹ کیے جا رہے ہیں، پانی ویسٹ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ فری میں مل گیا تو ہمیں اس کی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو مکس کر کے ایک کھچڑی بنا لوں، تو پتلی سی میں نے کھچڑی بنائی تھی، ساتھ میں اس میں چکن کے پیس بھی ڈلے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے چکن کا جو سالن بنایا تھا تو وہ بھی رکھا تھا، تو وہ بھی ڈال دیا تھا میں نے اس میں۔ اچھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے چینل کیوں بنایا ہے، تاکہ آپ کو اور مجھے دونوں کو ہی جو ہے اس ویڈیو سے سیکھ ملے، موٹیویشن ملے، آپ مجھ سے سیکھیں، میں آپ لوگوں سے کچھ سیکھوں، آپ کے کامنٹ آئیں گے، آپ لوگ مجھے رائے دیں گے ایک دوست کی طرح۔ اور دوسری بات کہ ارننگ کا سورس ہو جائے، میرے اللہ کرے ارننگ کا سورس ہوگا اگر آپ لوگ میری مدد کریں گے، میری ہیلپ کریں گے میں تھوڑا سا اونچا بولنے کی کوشش کرتی ہوں آج، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے بہت زیادہ پس کرا ہے، تو سمجھ میں مجھے ہی نہیں آ رہا تو آپ لوگوں کو کیا آئے گا۔ ارننگ کا سورس ہو جائے میرا، تو میں تھوڑی مضبوط ہو جاؤں گی۔ ابھی کیا ہے، میں دوسرے کے اوپر ڈپینڈ ہوں، ہسبینڈ کے اوپر ڈپینڈ ہوں۔ الحمدللہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے یہاں پہ، ناشکری نہیں کروں گی، اچھے میں اچھا کھا رہی ہوں، اچھے میں اچھا پہن رہی ہوں، مجھے پیسے دیتے ہیں گھر خرچ کے لیے، یہ نہیں ہے کہ نہیں دیتے، پیسے بھی دیتے ہیں مجھے راشن بھی بھر کے دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں سکون کی نیند جو ہے وہ سو رہی ہوں، باہر سڑک پہ نہیں پڑی۔ لیکن میری جو دل کو لگی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں، کہ الحمدللہ کھانا بہت بڑی چیز ہے، سر پہ چھت ہونا بہت بڑی چیز ہے، اور اسی کی بدولت میں یہاں پہ ٹکی ہوئی ہوں، یہاں پہ رکی ہوئی ہوں، ورنہ میں کب کی یہاں سے بھاگ جاتی اگر مجھے کوئی ایسا ٹھکانہ ملتا
جہاں مجھ سے گھر کا سارا کام کروا لیا جائے لیکن عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے. ایک نوکرانی بن کے رہنا مجھے منظور ہوتا، لیکن صرف کیا مل جاتا؟ عزت مل جاتی، 2 وقت کی روٹی مل جاتی، اور سر پہ جو ہے نا چھت مل جاتی کہ لوگوں کی ہوس کا شکار نہ ہو جاؤں. دنیا دیکھتی ہوں نا میں، دنیا تو میری روح کانپتی ہے. آج کل کیا کیا ہو رہا ہے. کئی دفعہ سوچا میں نے کہ بھاگ جاؤں یہاں سے. اب آپ لوگ سوچیں گے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں، جب وہ مجھے کھانا دے رہا ہے، مجھے کپڑا دے رہا ہے، میرے سر پہ چھت ہے، مہینے کے پیسے دے رہا ہے، راشن بھر رہا ہے، تو پھر میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں. میں اس لیے کر رہی ہوں کہ سب کچھ دے رہا ہے، لیکن ایسے دے رہا ہے جیسے مجھے بھیک میں دے رہا ہے. اگر آپ لوگ میری سپورٹ کریں گے نا تو انشاءاللہ میرا ایک ارننگ کا سورس بنے گا، جس سے میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بنوں گی. ایسے دے رہا ہے جیسے کہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے. خطا کیا ہے میری؟ خطا میری صرف اتنی ہے کہ میں اس کی زندگی میں دوبارہ آ گئی ہوں. میں دھیرے دھیرے سب راز کھولوں گی، سب بتاؤں گی آپ کو، کیونکہ ویڈیوز اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. باتیں میرے پاس بہت ڈھیر ساری ہیں، راز میرے دل کے بہت سارے ہیں. زخم جو ہے نا ہر زخم میرا ہرا ہے. کس کے ساتھ شیئر کروں؟ باتیں کروں گی، آپ سے کروں گی، آپ کو بتاؤں گی ساری باتیں. جو باتیں صرف اللہ جانتا ہے. کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں کھل کے بیان نہیں کر سکتی، وہ صرف اللہ جانتا ہے. لیکن کچھ باتیں جو ہے نا میں آپ کو اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینس کے طور پر نہ بتاؤں گی، تاکہ آپ کو بھی اس سے سبق ملے، آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں. تو بھیک کیسی ہوئی؟ اگر میں بیوی ہوں، وہ شوہر ہے، تو بھیا کچھ مردوں کو لگتا ہے، دنیا میں بتایا نا 2 طرح کے مرد ہوتے ہیں، ایک جو عزت سے رکھتے ہیں اور ایک ذلیل کر کے رکھتے ہیں. کچھ جو ہے نا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں عورت کو کھلانا، اور کچھ بوجھ سمجھتے ہیں. بس وہی بوجھ ہوں میں، وہی بوجھ. نہ میری کوئی قدر و قیمت، نہ ہی کوئی میری حیثیت و اوقات، کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے میری. میں ان کے گھر میں پڑی ایک فالتو سی چیز ہوں. اگر میں ان سے بول دوں نا کہ میں ابھی جا رہی ہوں تو مجھے روکے گا نہیں کوئی بھی. میرا خود کا شوہر ہی مجھے روکے گا نہیں. باقی کے لوگ تو مزے لینے والے، تماشے لینے والے ہیں، لیکن جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں نا وہ مجھے روکے گا نہیں. ایک پل کے لیے اس کا دل جو ہے نا وہ تڑپے گا نہیں. اس کو کبھی میری یاد نہیں آئے گی، کبھی کوئی احساس نہیں ہوگا کہ ہاں کوئی تھی میرے لیے کھانے پکاتی تھی، میرے لیے صبح سے اٹھتی تھی، دکھ بیماری میں مجھے دوائی دیتی تھی، میری خدمت کرتی تھی. میں جب تیز آواز میں چلاتا تھا سر پہ کھڑے ہو کے تو رو کے چپ چاپ سنتی تھی. کوئی احساس نہیں، کوئی قدر نہیں، کیونکہ احساس ہے نا آپ کسی سے کہہ کر نہیں کروا سکتے. آپ بولو گے نا عزت دو، نہیں دے گا سامنے والا. محبت دو، نہیں دے گا سامنے والا. آپ جتنی چاہے مرضیاں اپنا سر بھی کاٹ کے اس کے قدموں میں رکھ لیں، اور اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت نہیں ہے نا، تو آپ جان لگا لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ آپ کو کبھی جو ہے نا نہ ہی عزت دے گا، نہ ہی محبت دے گا. بس ان کے گھر میں فالتو سی پڑی ہوئی چیز ہوں میں. سبسکرائب کر لیں آپ لوگ، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم سب باتیں کریں گے، اور ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لا کر رکھوں گی میں.